کل جو جنید خان اور چیف منسٹر پہ ایف آئی آر ہوا ہے انتہائی افسوسناک ہے. انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس پہ آپ ان پہ ایف آئی آر کاٹ دیں. وہ ایک صوبے کے چیف منسٹر ہیں, الیکٹڈ ہیں. ان کا رائٹ ہے کہ وہ آئیں اسلام آباد, ان کا رائٹ ہے کہ وہ جائیں عمران خان سے ملیں. ان کے پاس کورٹس کے آرڈر ہیں. جمہوری طریقے سے بھی, جیل مینول کے حساب سے بھی چیف منسٹر کا اور ان کے جو پارٹی لیڈرشپ ہے ان کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ وہ جا کے ملے. تو اگر اس طریقے سے آپ ایف آئی آرز کرتے جائیں گے, رکاوٹیں پیدا کرتے جائیں گے, بلیم گیم چلتی رہے گی, تو یہ ملک کا نقصان ہوگا, ٹکراؤ ہوگا جس میں کسی کا فائدہ نہیں ہوگا. تو میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ان ہتھ کنڈوں سے باز آ جائیں اور ایف آئی آروں سے کچھ نہیں ہوتا. خواہ مخواہ تلخی اور بڑھے گی. تلخیاں بڑھنے سے فاصلے بڑھیں گے, مشکلات بڑھیں گی. جو اقتدار کی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے سب سے زیادہ مشکلات ہوں گی. تھوڑا سا سوچ سے چلا تو زیادہ بہتر ہوگا. کیسر صاحب یہ بتاتے ہیں بنیادی طور پر اسپیکر قومی اسمبلی کا کیا موقف ہے, اور آپ نے 27 ترمیم پہ بھی آپ نے بات کی. 27ویں ترمیم پر اگر اسی طرح جیسے 18ویں ترمیم کی طرح کوئی ڈرافٹ نہیں تھا, کوئی ترمیم نہیں تھی, کوئی آرٹیکل میں کوئی تجزیے, سب جماعتوں کو کہا تھا کہ اپنے ورکنگ پیپر لے آئیں اگر آئین میں اصلاحات کی ضرورت ہے. اگر اس طرح کی پارلیمانی کمیٹی بنتی ہے تو آپ کا موقف کیا ہوگا؟ عاطف خان صاحب, آپ نے جو بات کی ہے بدامنی کی, ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی ریٹ نہیں ہے. خیبر پختونخوا کی ریٹ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے لیے مسائل ہیں, مشکلات, اور آپ کے واضح بیانیے بھی نہیں ہیں. آپ تذبذب کا شکار ہیں. ایک طرف یہ کہتے ہیں آپریشن نہ ہو, دوسری طرف آپ کی حکومت آپریشن جاری رہتے ہیں. اس واضح موقع کو بتائیں کہ اپنی ریٹ کب قائم کریں گے آپ خیبر پختونخوا حکومت کی؟ شکریہ سر. جی, سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ آئین کوئی مطلب یہ اس کے ساتھ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں نا, آئین ایک بہت مقدس ڈاکومنٹ ہوتا ہے. اور جب آئین جب بھی 1973 آئین جب انہوں نے ڈراپ کیا تو اس میں تمام پولیٹیکل فورسز, وہ اپوزیشن کی تھی, یعنی اس وقت بھٹو نے تمام اپوزیشن پارٹی کو ساتھ بٹھا کے ایک کنسنسس سے ڈاکومنٹ بنائی. اور اس طرح 18 امینڈمنٹ بھی, اور اس پہ لمبی ڈیبیٹ ہوتی ہیں, ڈسکشن ہوتے ہیں, کنسنسس بننے کے لیے ایک پورا برین سٹارمنگ ہوتی ہے. آپ جو ہے نا راتوں رات ٹویٹ کرتے ہیں اور پھر جو ہے نا اس کے اوپر ہفتے کے اندر جو ہے نا وہ آئینی ترامیم لائے جاتے ہیں, تو یہ تو آئین کے ساتھ کھلواڑ ہے, یہ تو بہت ظلم ہے. آپ جو بھی کریں اس کے لیے ایک پراپر ڈیبیٹ, ڈسکشن اور ایک پوری پروسیس سے ہو کے گزارے, تاکہ اس کے اوپر آپ کا انٹلیکچوئل طبقہ, آپ کا جو اسٹیک ہولڈر ہے وہ اس کے اوپر پورا اپنا نقطہ نظر دے دے. تو یہ اس قسم کی قانون سازی جو ہے نا ہے اس میں, یہ بہت نامناسب ہے, بہت ظلم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت پیپل پارٹی, یہ سارا گیم پیپل پارٹی کی کورٹ میں ہے. پیپل پارٹی کی جو بانی ذوالفقار علی بھٹو, وہ اس کا خالق ہے اور انہوں نے بنایا تھا, اور اس کا نواسہ شاید اس کا بنیاد بن رہا ہے کہ اس 1973 آئین کو ختم کر رہا ہے. اور ابھی جو ہے نا وہ ڈرامہ کر کے رات کو جو ہے نا ایک ٹویٹ کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں پھر میٹنگ جاری ہے, پھر ہوگا کہ اچھا ایک دو پوائنٹ پہ اور بھی ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا. عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے اس قسم کی ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہیں. پیپل پارٹی یا عوام کی سیاست کرے گی یا یہ درباری سیاست کرے گی, ابھی ان کی مرضی ہے. اگر اس میں بھی یہ عوام کے خلاف کھڑے ہو گئے تو بلاول بھٹو بائے بائے, تمہارے سیاست میں پھر کوئی فیوچر نہیں ہے. تم جو بڑی بڑی تقریریں اور لمبی لمبی تقریریں, وہ آپ کی والدہ جو بہادری سے لڑی ہے, اس نے اپنی سیاست کو بچایا ہے. آپ کا نانا جس طرح اس نے اسٹرگل کی اور ایک بہت اچھا ڈاکومنٹ, مقدس ڈاکومنٹ اس قوم کو دیا, آپ اس کو ختم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پیپل پارٹی اپنے رویے پہ نظر ثانی کرے. اگر وہ کڑے ہوتے ہیں تو اس کی سیاست زندہ ہوگی. ہم اس رویے کی مذمت کرتے ہیں. اور باقی بات جو ہے نا آپ نے کی ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں. دیکھیں یہ جو آپریشن ہے, ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم کسی طور پر جو آپریشن کا تصور ہے کہ آپ پوری کی پوری آبادی کو آئی ڈی پی بنائیں, اس کو جو ہے نا آپ بڑے لیول پہ اس کی ڈسپلیسمنٹ کروائیں. اس کی وجہ سے 21 آپریشن ہو چکے ہیں. وہ 21 آپریشن کی نتائج کیا نکلی؟ کیا دہشت گردی ختم ہو گئی؟ ہمارا مطالبہ یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو, مکمل خاتمہ ہو, لیکن اس کے لیے جو میکینزم ہے, ضرورت اس کی ہے
کہ آپ جو کریں صوبائی حکومت ہو, پولیس ہو, لوکل کمیونٹی ہو, لوکل ایڈمنسٹریشن ہو, اور ایک مشاورت سے امن و امان کے لیے ایک پالیسی ہو. یہ جب سب مل کے نہیں کریں گے, اس لیے تو ہم نے یہ کانفرنس بلایا ہے, اور اس کانفرنس میں ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا پالیسی بنانی ہے. اس کے لیے ہم نے تمام سیاسی پارٹیوں کو, وہ جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہے, اس کی لیڈرشپ کو بلایا ہے, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک ایسا پالیسی بنائیں جو صرف پی ٹی آئی کی نہ ہو, جو صرف پشاور جو صرف پی ٹی آئی کی نہ ہو, جو صرف حکومت کی نہ ہو, بلکہ قومی پالیسی ہو اور پوری صوبے کی عوام کی پالیسی ہو. اختلاف صرف طریقہ کار پہ ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جو بھی اقدامات کرنے پڑیں صوبائی حکومت, وفاقی حکومت مل کے لے, لیکن اس میں لارج سکیل ڈسپلیسمنٹ نہ ہو. یہ نہ ہو کہ لاکھوں لوگ دربدر ہو جائیں, گھروں سے اپنے نکل آ کے ان کو آپ کیمپوں میں ٹھہرا دیں, اور ان کا پتہ نہیں چلتا کہ مہینوں تک, سالوں تک وہ ادھر بیٹھے رہیں گے. سردیاں آ رہی ہیں, اور ان کا پھر واپسی کا کوئی پلان نہ ہو, ان کی کمپنسیشن نہ ہو. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسا طریقہ ہو, اور وہ مل بیٹھ کے حل ہو سکتا ہے. لیکن اگر یہاں سے کوئی صاحبان اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ جی ہم تو ملٹری آپریشن کریں گے, کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا, ایسے تو مسئلے حل نہیں ہوتے. ملک ایسے چلتے ہیں, سیاست ایسے ہوتی ہے. دوسری بات, ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو کولیٹرل ڈیمیج ہے یہ نہ ہو, بے گناہ لوگ نہ مریں, بچے, خواتین, بوڑھے, یہ کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو. اور اگر کہیں غلطی سے ہو بھی جائے, اول تو ہونے نہیں چاہیے, لیکن اگر کہیں سے ہو بھی جائے پھر بھی اس کو پراپر انکوائری ہو کے اس کی کمپنسیشن ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ بے گناہ لوگ بھی مارے جائیں اور پھر ہم ان کو دہشت گرد بھی ڈکلیئر کریں. ان چیزوں پہ ہمیں صرف اختلاف ہے. باقی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز, گورنمنٹ مل بیٹھ کے صوبے کے امن کے لیے ایک حل نکالیں, اور دیر پا ہو, اور امپلیمنٹیبل ہو, اور پریکٹیکل ہو. بہت شکریہ. کیا اس میں بھی رکھنا ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان طاقتوں کی جانب سے جو بار بار وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں, میں نے تو ابھی بتایا ہے کہ جو ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں ان کے بغیر تو یہ پارلیمنٹ نامکمل ہے. وہ سینٹ ہے یا نیشنل اسمبلی ہے, اور جب اس پارلیمنٹ نامکمل ہوتی ہے تو اس کی کوئی کارروائی کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. یہ مطلب یہ تو کنسٹیٹیوشنل میٹرز ہے نا. اپوزیشن لیڈر تو کنسٹیٹیوشن میں اس کو کور حاصل ہے, اس کو پروٹیکشن حاصل ہے. تو آپ کیسے جو ہے نا اس کو ڈیلے کرتے ہیں. تو ہم نے تو ابھی اسپیکر صاحب سے ملاقات کی, ہم نے مطالبہ کیا کہ جلد از جلد اس کی نوٹیفیکیشن کروائی جائے. دوسری بات جو امن جرگہ ہے, دیکھیں امن جرگہ تو ہم جو جس طرح عاطف خان نے کہا کہ ایک طرف ایک سوچے, دوسری طرف دوسرا سوچے. ہم بنیادی طور پر امن چاہتے ہیں. ہم امن چاہتے ہیں. ہم بندوق کے خلاف ہے, بندوق جس کے پاس ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر امن ہوگا تو روزگار ہوگا, کاروبار ہوگا, اور ایک خوشحالی اور ترقی ہوگی. تو اس لیے ہم نے تمام ان لوگوں کو جس کے مختلف نقطہ نظر ہے, مختلف سوچ ہے, سب کو بٹھا کے ہم ایک بڑے لیول پہ پالیسی اسٹیٹمنٹ لانا چاہتے ہیں, ایک ریزولوشن لانا چاہتے ہیں جس میں تمام اسٹیک ہولڈر کی, جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں, بار ایسوسیشن ہیں, میڈیا ہے, ان سب سے مشاورت سے ایک بھرپور پالیسی دے, پھر صوبائی حکومت اس کو امپلیمنٹ کرے. صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے رات کو یہ خبر چلی کہ جی یہاں سے پولیس روانہ ہوئی ہے سولہ فیصد صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے, سوشل میڈیا پہ یہ خبریں چلی ہیں, ایف آئی آر تو ان کے اوپر موجود ہے. کیا اگر وہ اسلام آباد آتے ہیں یا پنجاب میں داخل ہوتے ہیں تو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا؟ ساتھ ایک یہ چیز بھی رکھ لیجیے گا کہ پاکستان پیپل پارٹی کو بھی تحفظات ہے 27ویں آئینی ترمیم کے, اگر یہ جینون ہے تو کیا پی ٹی آئی اور پاکستان پیپل پارٹی مل کے کوئی ڈرافٹ اختیار نہیں کر سکتی 27ویں آئینی ترمیم کے لیے, جیسے مولانا فضل الرحمان نے پچھلی بار کہا تھا کہ ہم نے ڈرافٹ اختیار کیا ہے؟ تو کوئی ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو پیپل پارٹی اپنی کلیئرٹی لے کے آئے نا. ابھی تک تو پتہ نہیں ہے, ہمیں تو جو سمجھ ہے کہ پہلے سے چیزیں طے شدہ ہے, ابھی تک ڈرافٹ بھی نہیں, اور ڈرافٹ تو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے پتہ نہیں ڈرافٹ آپ کے پاس آیا بالکل, اور چیزیں طے شدہ بھی ہے, ڈرافٹ ہے بھی نہیں, شاید ان کے پاس ہو, حکومت کے پاس ہو, کیبنٹ بھی. تو پیپل پارٹی کے اوپر سارا بوجھ اس وقت, اس امینڈمنٹ کا سارا بوجھ پیپل پارٹی کے اوپر ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ مجھے بتائے انہوں نے یہ جو ایف آئی آر ہے نا, ان کے پاس ایک ایف آئی آر پہ 2000, 3000, 4000 لوگوں کے نامعلوم, وہ نامعلوم میں تو کسی وقت سب کو ڈال سکتے ہیں, وہ سب کو ڈال سکتے ہیں.
یہ نہیں اتنا جتنا انہوں نے قانون کو غلط استعمال کیا، مس یوز آف پاور جو انہوں نے کیا ہے، اس کے خلاف ان کے خلاف کیس بنتا ہے کہ انہوں نے جو جس طرح کیا، بس بیٹے ہیں، اچھا ہمیں پتہ چلا کہ اس پلانا بھی اس میں تھا، تو اس وقت میرے خیال میں جتنے FIR سارے اس میں ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ایک بات ہے، آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کو جو ابھی تک مسودہ سامنے ہے، آپ کو پولیٹیشین آپ کو پتہ ہی ہوگا ٹویٹ جو آیا ہے، ان کے کن نکات پہ آپ کو اعتراض ہے، اور اگر وہ اعتراض آپ مل بیٹھ کے مشاورت کے کا وقت دیں اور وقت مانگے اور ان سے مشاورت کر کے مسئلہ حل کرے تو یہ زیادہ اچھا نہیں؟ آپ کے پاس بہترین موقع ہے، اور ساتھ ہی امن جرگہ اور کانفرنس 12 نومبر کو کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں وہ تو دیکھیں امن جرگہ ہے، وہ امن جرگہ قومی کانفرنس ہے، مطلب امن جرگی کے حوالے سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، تو یہ اس کے حوالے سے دیکھیں ہمارا تو واضح موقف ہے کہ یہ اسمبلی اس قابل نہیں کہ کوئی قانون سازی کرے۔ تھینک یو سر، یہ صحیح ہے، یہ واضح رہے سر۔